الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وبك نستعين یا فتاح. محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں اور دینی ماں و بہنوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 131 تک تلاوت کی ہے. سلسلہ کلام گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اللہ حضرت جو ہے اپنے پاک کلام میں بیان فرما رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیا کیا ان کو چیلنج دیے گئے. سارے چیلنجز کو انہوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا. اوپر تذکرہ آیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کا سب سے بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، اور جادوگروں کو انہوں نے شکست فاش دی، جس کے نتیجے میں سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اللہ رب العزت نے ان سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. فرعون نے لاکھ دھمکیاں دیں، لیکن فرعون کی دھمکیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا ان جادوگروں پر، کیونکہ وہ پختہ اور پکے مسلمان بن گئے تھے. انہوں نے فرعون سے کہہ دیا تھا کہ تم زیادہ زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کر نہیں سکتے، لہذا جو چاہے تم کر لو، ہم اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں. اتنی بڑی بات سارے جادوگروں نے ایمان کی پختگی کے ساتھ فرعون کے سامنے کہہ دی. اب فرعون کو جو کچھ کرنا تھا کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فتح سے مصر کے اندر ہدایت کی ہوا چل گئی، اور خاص طور سے بنی اسرائیلی جو تھے وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے لگے اور اپنے اعمال میں سدھار کرنے لگے، اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کرنے لگے. اب جب یہ دیکھا فرعون نے اور فرعون کے سارے
سرداروں نے اور اس کے کیبنٹ منتریوں نے، تو انہوں نے فرعون کو بھڑکایا، بہکایا۔ اس کا تذکرہ ہے آج کی آیتوں کے اندر۔ سیدھا سا ترجمہ آیت مبارکہ کا کہ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، فرعون سے کہا اتذر موسیٰ، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے؟ لیفسدوا فی الارض ویذرک والہتک، حالانکہ ان سب نے زمین میں بگاڑ مچا رکھا ہے، اور تاکہ یہ لوگ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑے رکھیں۔ یہ فرعون کو بھڑکایا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف، کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑے رکھیں گے تاکہ وہ زمین میں بگاڑ مچاتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رہیں۔ گویا کہ ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی اور فرعون کے جذبات سے بھی کھلواڑ کیا ان لوگوں نے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رکھیں۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، فرعون کہنے لگا عن قریب ہم ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کریں گے۔ اب جو ان کے یہاں بیٹے ہوا کریں گے ان سب بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے۔ ونستحيي نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان کے اوپر پورے طور پر غالب ہیں، یعنی جو چاہیں ہم فیصلہ کریں اس فیصلے پر عمل کرائیں، ہم کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ فرعون نے گھمنڈ کی بولی بولی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو محنت کرنے کا موقع عطا فرمایا کہ آپ اپنے قوم کو پہلے اعمال کے اعتبار سے مضبوط کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کام کرتے رہے، انہوں نے فرعون اور فرعون کی دھمکیوں پر ابھی کوئی توجہ نہیں دی۔ حالانکہ فرعون کی قوم کے، فرعون کے محل کے جو سارے لوگ تھے وہ فرعون کو بھڑکا رہے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر بیگاری کون کرے گا؟ تو فرعون نے ایک کام اور ان کے ذمہ لگا دیا۔ وہ کام یہ تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے ذمہ یہ تھا کہ وہ سب اینٹ پکی بنائیں، گمے بنائیں، اینٹا بنائیں، اور فرعون جو تھا وہ مٹی کا انتظام کرواتا تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا تو فرعون نے مزید ان کے ذمہ ایک کام اور کر دیا، وہ یہ کہ تم ہی لوگ اب مٹی کا بھی انتظام کرو گے اور تم ہی لوگ جو ہوں اینٹیں بھی بناؤ گے۔ یہ مزید ان پر ذمہ داری ڈالی۔ فرعون کو بھڑکایا کہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ رکھا ہے، آپ ان کا کچھ کام، ان کو کوئی سزا نہیں دے رہے ہیں۔ فرعون کا بھی ایک، حالانکہ فرعون نے اپنے آپ کو معبود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا اس کا نعرہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون 400 سال تک کی حکومت کرتا رہا، 627 سال کی اس نے عمر پائی، اور اس 627 سال کی عمر میں نہ کبھی بیمار پڑا، نہ کبھی اس کے جسم میں درد ہوا۔ اسی چیز نے اس کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ وہ تو سب سے ہٹ کر کے ہے، کبھی کوئی پریشانی اس نے دیکھی نہیں۔ اسی بنیاد پر اس نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تم سب کا سب سے بڑا پروردگار ہوں، پالنہار ہوں، معبود ہوں، دیوتا ہوں۔ فرعون خود بھی ایک معبود کی، ایک دیوتا کی اور ایک مورتی کی پوجا کیا کرتا تھا، لیکن بہت چھپ کر، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ یہ کسی کی پوجا کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ اپنے گلے میں ایک مورتی لٹکائے رکھتا تھا، اسی مورتی کو وہ سجدہ کیا کرتا تھا، لیکن کسی کو بتاتا نہیں تھا، یہ راز کی بات تھی۔ کیونکہ اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کا جس کو سب نے معبود بنا رکھا ہے اس کا خود کوئی ایک معبود ہے، تو اس میں اس کی بڑی بدنامی تھی۔ اس لیے فرعون اپنے معبود کے بارے میں ہمیشہ جو ہے راز رکھا، اس نے اس بات کو کسی کو بتایا نہیں۔
تو وہی اس کے جو خاص لوگ تھے جو اس بات کو جانتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کے معبود کو سب کو بنی اسرائیل نے اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ بے عزت کر رکھا ہے، یہ آپ لوگوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ بھڑکایا۔ تو فرعون جو ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا چکا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تھا، اس وقت وہ یہی کام کر چکا تھا اور ہزار لڑکوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ اس کے جاسوس بنی اسرائیل میں ٹہلا کرتے تھے، پورا ریکارڈ رکھتے تھے کہ کس کی یہاں ولادت ہونے والی ہے، بس جب ولادت ہوتی اس کے جاسوس پہنچ جاتے اور اگر لڑکا ہوا ہوتا تو اس کو چھین لاتے، لے لیتے اور لے کر کے اس کو وہیں قتل کر دیتے۔ ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا۔ کیوں قتل کروایا؟ اس لیے کہ اس کے نجومیوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اور تمہارے ملک کے خاتمے کا سبب بنے گا، جو تمہارا ملک بھی ختم کر دے گا، تمہاری بادشاہت بھی ختم کر دے گا اور تم کو بھی ختم کر دے گا۔ تو نجومیوں کے بعد میں آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت۔ پھر اسی قدم کو اٹھانے کی بات کر رہا ہے کہ سنقتل ابناءہم، کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، ہم ان کے اولاد نرینہ کو زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے کہ یہ کوئی طاقت بن سکے، کیونکہ اصل جو طاقت آتی ہے قوموں کی وہ مردوں سے آتی ہے۔ مرد ہی دنیا کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں، مرد ہی مشکل ترین کام انجام دیتے ہیں، مرد ہی لڑ پاتے ہیں، مرد ہی مقابلہ کر پاتے ہیں۔ یہ بات اس کو بھی معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم ان کی طاقت کبھی بننے نہیں دیں گے کہ ہمارے خلاف کبھی سر اٹھائیں، کیونکہ جو اس کے سردار تھے، جو اس کے پارلیمنٹ کے ممبران تھے، وہ اس کو بہکا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے کہ یہ اس طرح سے آپ چھوڑے رکھیں گے تو ایک دن یہ سب بغاوت کریں گے، بغاوت کر کے آپ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، آپ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے، کوئی کارروائی کریے ان کے لیے۔ تو وہی کارروائی پھر اس نے کرنا چاہیے جو کارروائی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کی تھی، کہ یہ پلان بنایا، قانون بنایا کہ بنی اسرائیل کیا جتنے بھی اولاد نرینہ ہوں گی ان سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو مادہ اولادیں ہوں گی، جو عورتیں بچیاں ہوں گی، ان بچوں کو زندہ رکھا جائے گا۔ یہ اس نے باقاعدہ قانون بنا دیا۔ جب یہ قانون بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ پھر کیا سمجھایا؟ اس کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ دو باتیں کہیں اختیار کرنے کی، ایک تو جو بھی حالات ہیں ان حالات کو اللہ کے سامنے رکھو، ان حالات کے سلسلے میں اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے کہو۔ پیغمبر علیہ السلام امتوں کا یہی مزاج بناتے ہیں، یہی عقیدہ مضبوط کرتے ہیں کہ حالات چاہے کسی طرح کے بھی ہوں، دعا تعویذ اور گنڈا تعویذ کے چکر میں مت پڑنا۔ کبھی بھی کسی بھی نبی نے آنے والے حالات کے سلسلے میں، پڑھنے والے حالات کے سلسلے میں اپنی امت کو یہ تعلیم نہیں دی کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ تعویذ لے لو، یہ گنڈا لے لو، یہ گنڈا لے لو، اس سے کام تمہارا بن جائے گا۔ نہیں، ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب بھی مشکل ترین حالات پڑے تب انہوں نے دو ہی باتوں کی تلقین فرمائی، دو ہی باتوں کی تلقین فرمائی: اللہ سے مدد طلب کرنا اور جمے رہنا، اور جمے رہنا، صبر کرنا، جو مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات پر جمنے کی ضرورت ہے، جم کر کے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو آدمی انجام دیتا رہے، حالات کو اللہ کے حوالے کر دے، حالات کو اللہ کے حوالے کر دے، چاہے کسی طرح کے حالات ہوں، چاہے اعمال کے اعتبار سے حالات آئیں، چاہے امن و امان کے خراب ہونے کے اعتبار سے حالات آئیں، چاہے دشمنوں کے جو ہیں ستانے کے اعتبار سے حالات آئیں، کاروبار کے اعتبار سے حالات آئیں، صحت و تندرستی کے اعتبار سے حالات آئیں،
یا کسی بھی پریشانی و مصیبت کے اعتبار سے حالات آئیں، ایمان والوں کو یہی تاکید ہے، یہی سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور حالات پر جمے رہیں، صبر کریں، صبر کریں۔ صبر کریں گے تو اللہ رب العزت صبر کرنے پر بھی انعام سے نوازے گا، مزید حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے گا، حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی طرف سے سخت قانون بنائے گئے تو یہی بات کہی کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور حالات پر جمے رہو۔ آج بھی امت مسلمہ پر حالات ایسے ہی ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچے، امت مسلمہ کی کمر ٹوٹ جائے، امت مسلمہ بظاہر ترقی نہ کرنے پائے اور پستی میں چلتی چلی جائے، پستی میں چلتی چلائے، اس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ امت مسلمہ کا بڑا طبقہ ان باتوں کو جانتا ہی نہیں، ان باتوں کو جانتا ہی نہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کیا کیا پلاننگیں ہیں، ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہم جانتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ جو حالات بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے وہی حالات امت مسلمہ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ جو علاج بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو بتایا، وہی علاج اللہ رب العزت نے اور آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو، بس اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، چاہے چھوٹے معاملے کی مدد ہو چاہے بڑے معاملے کی مدد ہو، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو۔ یہاں تک کہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چچزاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی سے، یا عباس احفظ اللہ یحفظ کا، یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجد تجاہک وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بیٹے، بھائی تھے، چچزاد بھائی تھے لیکن چھوٹے بچے تھے، تو بچہ کہہ کر مخاطب کیا کہ بیٹا یاد رکھو، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تم کو یاد رکھے گا، اللہ کو یاد کیے جاؤ گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب بھی تم کو کسی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے حتی شسع نعلی، یہاں تک کہ اگر تمہارے چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس تسمے کے بھی سلسلے میں پہلے اللہ سے لو لگانا، بعد میں موچی کو دیکھنا، بعد میں موچی کو دیکھنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مزاج بنایا۔ آج امت کا کیا حال ہے؟ آج امت کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کا موقع ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آنے والے حالات میں ہمارا کیا مزاج ہے۔ ذرا سا بخار آ گیا، 2-4 روز تک نہیں گیا، دوا کھانے کے باوجود کم نہیں ہوا، تو پھر ذہن میں کیسے کیسے خرافات آتی ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کھلا دیا ہے، کسی نے کچھ پلا دیا ہے، اس طرح کی کیسی کیسی خرافات آتی ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کوئی بھی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، کوئی بھی پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور یہ سب کی سب جاتی ہیں اللہ کے حکم سے جاتی ہیں۔ بیماری جائے گی اللہ کے حکم سے جائے گی، پریشانی جائے گی اللہ کے حکم سے جائے گی، مصیبت ختم ہوگی تو اللہ کے حکم سے ختم ہوگی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہر ایمان والے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ معاملہ سیاسی ہے، حکومت وقت جو ہیں بنی اسرائیل کے لیے سخت سے سخت قوانین بنا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہی نہیں کہا کہ مظاہرہ کرو، نکلو، چکر جام کرو، روڈوں پر نکل کر کے آؤ، بڑے بڑے مظاہرے کرو، حکومت کے خلاف جو ہے نعرے لگاؤ۔ یہ تعلیم نہیں دی، یہ نبیوں کی تعلیم نہیں ہے، اور امت کو جو فائدہ پہنچائے گی وہ نبیوں کی تعلیم فائدہ پہنچائے گی، امت کو جو فائدہ پہنچائے گی وہ نبیوں کی تعلیم فائدہ پہنچائے گی۔ دنیا داروں کی تعلیم، سیاستدانوں کی تعلیم
ان کے طور طریقے امت کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ دور کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو اللہ سے لو لگانا پڑے گی۔ پہلی بات اللہ سے لو لگانا پڑے گی، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، جمنا پڑے گا۔ پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر اپنا عقیدہ نہیں خراب کرنا ہے، اپنے ایمان کو نہیں بیچنا ہے، اپنے ایمان کو نہیں بیچنا ہے، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ مضبوطی سے اور پکڑنا ہے۔ حالات اگر ہم کو بدلنا ہے تو انہی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ انہی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کے ہمارے اسلاف نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ اگر ہم انقلاب چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غلامی سے نکالیں، تو ہم کو وہی طور طریقے اختیار کرنا پڑیں گے جو طور طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیے تھے۔ صحابہ کرام نے وہ طور طریقے اپنائے تھے، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے، اور پھر 1000 سال تک کے امت ان طور طریقوں کو اپنائے رہی، تو اللہ حضرت نے دنیا میں اس کو سرفرازی عطا فرمائی، کامیابیاں عطا فرمائی۔ دنیا کی ساری قومیں ان کے سامنے جھکتی تھیں۔ جب سے امت مسلمہ نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اپنے اسلاف کی باتوں کو اس سے منہ موڑا، تب سے اللہ رب العزت نے ان کو عرش سے فرش پر دے مارا۔ سرداری کرنے کے لیے تھے، حکومت کرنے کے لیے تھے، اللہ نے ان کو غلامی کا طوق پہنا کر چھوڑ دیا۔ آج یہی صورتحال ہے، آج یہی صورتحال ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم لوگ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، اور ایک اصول بتایا، ان الارض للہ، کہ سمجھ لو زمین اور ملک، ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے۔ ساری دنیا، ساری زمین، سارے ممالک اللہ کی ملکیت ہیں۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس ملک کا اور زمین کا وارث بنا دیتا ہے، ملک کا اور زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ جس قوم کو چاہتا ہے اس کو ترقی دے کر ملک اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ قوم اس کو ماننے والی ہو، ضروری نہیں ہے، بس اس قوم کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر، کچھ محنتوں کو دیکھ کر، ان کی محنتوں کا ان کو صلہ دیتا ہے کہ ان کو کامیابیاں عطا فرما کر ان کو حکومت ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ حکومت کا حوالے کرنا اس وجہ سے ہے کہ امت مسلمہ اس لائق نہیں بچتی کہ وہ ان کاموں کو انجام دے سکے، ان کاموں کو انجام دے سکے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے بدعمالی کی یہ سزا دیتے ہیں کہ ان امت مسلمہ کو نہ صرف حکومت ان سے لیتے ہیں بلکہ غیروں کا ان کو غلام بنا دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ یہ ایمان اور اعمال سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصول بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ ان الارض للہ، کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور یہ اصول بتا دیا کہ بہترین انجام اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہوتا ہے، بہترین انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر محنت کر رہے ہیں، اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی قوم کو اللہ سے قریب تر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک کہ کوئی قوم جو ایمان رکھتی ہو وہ اللہ سے تعلق نہیں پیدا کرے گی، مضبوط نہیں کرے گی، تب تک کہ اس کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ ایمان والوں کے لیے، غیر ایمان والوں کے لیے نہیں۔ یہ اصول ایمان والوں کے لیے ہے کہ ایمان والے جب تک کہ اپنے رب سے تعلقات کو مضبوط نہیں کریں گے، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، تب تک کہ اللہ بھی ان کو راضی نہیں کرے گا، خوش نہیں رکھے گا، اللہ بھی خوش نہیں کرے گا ان کو۔ اللہ کے خوش رکھنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ تو وہی موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے اپنی قوم کو کہ دیکھو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ اللہ رب العزت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بہترین انجام ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے چل پھر کر محنت کی، اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، یہ قوم کو سمجھایا بجھایا رہا تھا، اور ادھر فرعون سخت سے سخت قوانین بنا رہا تھا، وہ قوانین کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بنی اسرائیل کو۔
تو بنی اسرائیل شکوہ کرنے لگے. اس شکوے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل سب مل کر کہنے لگے کیا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا. سارے کے سارے بنی اسرائیل کے جو سردار تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سب کہنے لگے کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو پریشان کیا جا رہا تھا, ستایا جا رہا تھا, ایذائیں دی جا رہی تھیں, تکلیفیں دی جا رہی تھیں, ایذائیں دی جا رہی تھیں, تکلیفیں دی جا رہی تھیں, اور تمہارے آنے کے بعد بھی وہی سلسلہ جاری ہے. تمہارے نبی بن کر آنے کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری ہے کہ ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, ہمارے اوپر مصیبتیں ڈالی جا رہی ہیں, ہم سے بیگاری لی جا رہی ہے. پہلے آدھے دن ہم سے کام کرایا جاتا تھا, اب جو ہے پورے دن ہم سے کام کرایا جا رہا ہے. پہلے صرف اینٹیں بنانے کی ہماری ذمہ داری تھی, اب مٹی کا بھی انتظام کرنا ہمارے ذمہ کر دیا گیا. یہ تمہارے آنے کے بعد تو مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا. یہ سب کے سب شکوہ کرنے لگے, بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تعلیم اور تربیت فرمانا چاہ رہے ہیں اس پر عمل کریں دل و جان سے, اس کے لیے خود قربانیاں دیں. یہ کرنے کے بجائے اپنے نبی سے شکوہ کرنے لگے, اپنے نبی سے شکوہ کرنے لگے کہ کہنے لگے تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہوا, تمہارے نبی بن کر کے آنے سے تمہارا نقصان ہوا. ہم تمہارے نبی بن کر آنے سے ہمارا نقصان ہوا کہ پہلے ہم کو تھوڑا بہت ستایا جاتا تھا, پریشان کیا جاتا تھا. جب سے تم نبی کا بن کر کے آئے ہو تمہارا بدلہ اور انتقام ہم ہی سے فرعون لے رہا ہے. فرعون تمہارے نبی بننے کا انتقام ہم ہی سے لے رہا ہے, ہمارے لیے سخت سے سخت قانون بنا رہا ہے. اب تو اس نے قانون بنا دیا کہ ہمارے بچوں کو قتل کرے گا, ہم سے دن بھر مزدوری کرا رہا ہے, محنت کرا رہا ہے, پیسے نہیں دیتا, پوری اجرت نہیں دیتا, بس اتنا ہی دیتا ہے جتنے سے ہم کھا پی لیں, اپنی کمر سیدھی رکھیں, اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں. تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہوا ہے موسیٰ, تمہارے پیغمبر بن کر آنے سے ہمارا فائدہ کیا ہوا, ہم تو نقصان ہی دیکھ رہے ہیں. یہ سب شکوہ کیا. ایسے تھے بنی اسرائیل کہ اپنے نبی کی جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یعنی مزاج میں اطاعت کا جذبہ بہت کم تھا. امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے, سچ ہے. اللہ اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل برحق ہے, سچ ہے, اس میں چوچنا کی گنجائش نہیں, چوچنا کی گنجائش نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا, ان کو سمجھایا, قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو پھر ملک کا, زمین کا جانشین بنائے گا, پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو, کیسے عمل انجام دیتے ہو. یہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ گویا کہ پیشن گوئی کر دی ان کے لیے کہ تم جمے تو رہو, تم اعمال میں لگے تو رہو, تم اعمال میں لگے تو رہو, میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ کرتے تو رہو, میں جو کہہ رہا ہوں تم سے وہ کرتے تو رہو. اللہ بہت جلد تمہارے حالات بدلے گا, بہت جلد حالات بدل دے گا. پہلے خود اپنی ذمہ داری تو پوری کرو. بنی اسرائیل کا بھی یہی مزاج تھا کہ ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے, سب کچھ اللہ میاں کر دے. اور یہی کم و بیش صورتحال امت مسلمہ کی ہو گئی ہے کہ امت مسلمہ خود کچھ کرنا نہیں چاہتی, بس یہی چاہتی ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے. اللہ سے توقعات باندھنا, امیدیں رکھنا, بڑی بڑی امیدیں رکھنا, کچھ کرنے کے نہ دھرنے کے, بس اللہ سے امیدیں وابستہ کیے ہیں کہ اللہ ایسا کر دے, اللہ ویسا کر دے. کاہے نہیں کر دے. اللہ کے اصول و ضابطے ہیں, اللہ کے یہاں اصول و ضابطے ہیں. ان اصول و ضابطے کے اعتبار سے اللہ کائنات کا نظام چلاتا ہے, کائنات کا نظام چلاتا ہے اصول و ضابطے کے اعتبار سے. اللہ میں کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. بدعملی کا بھگتان بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی بدعملی کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں کہ سب آخرت میں بھگتنا پڑے, آخرت میں بھگتنا پڑے یہ ضرور نہیں, دنیا میں بھی بدعملی کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے یہاں کیسی بدعملیاں ہیں. اس وقت امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ کس طرح کی بے حیائی و فحاشی اور طرح کی بد اخلاقی و بد کرداری مبتلا ہے. بس اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. کس طرح سے گناہ ایک دم سر چڑھ کر کے بول رہے ہیں, کس طرح سے پوری امت کے نوجوانوں کا بڑا طبقہ گناہوں میں لت پت ہے, بری بری لتیں لگی ہوئی ہیں, بری عادتیں اختیار کر رکھی ہیں, نہ جانے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ایسا کر دے ویسا کر دے. کیسے اللہ کر دے گا,
کیسے اللہ کر دے گا؟ ہم جب تک خود کچھ نہیں کریں گے تب تک کہ اللہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ہم پہلے اللہ کے لیے تو کچھ کرنا سیکھیں۔ 5 وقت کی نماز تو امت کے نوجوانوں پر بار گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے، سخت گزرتی ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں امت کے نوجوان رات بھر امت کے نوجوان کیسی کیسی بے حیائیوں میں مست رہتے ہیں، کہاں کہاں چوراہوں پر کھڑے ہو کر سگریٹ نوشی کیا کرتے ہیں، چائے پائے پیا کرتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے کاموں میں مشغول و مصروف رہتے ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رات بھر اسی میں گزر جاتی ہے، اور یہ سب امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ اسلام دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہیں، اور امت کے نوجوان طبقے کو یہ بات معلوم بھی نہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم دشمن کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں۔ دشمن کی طرف سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے پلاننگیں بنائی گئی ہیں کہ مسلم محلوں کے اندر دیر تک ہوٹلوں کو کھولنے کو رواج دیا جائے، ہوٹلوں کے اندر سگریٹ بار خوب چلے، ہوٹلوں میں اور طرح طرح کی برائیوں کا انتظام کروایا جائے، اور جو علاقے کے تھانے ہیں وہ ان ہوٹل والوں پر کبھی دباؤ نہ بنائیں کسی قسم کا، جلدی بند کرنے کا، جلدی کھولنے کا، ان کو جس طرح سے چاہیں کھولنے دیں، اور جو چاہے بیچنے دیں، کوئی بھی پولیس ان کے سلسلے میں کارروائی نہ کرے۔ کیوں؟ تاکہ امت کے نوجوان کا بڑا طبقہ انہی ہوٹلوں پر رات گزاری کرے، تاکہ رات بھر جو لوگ جاگیں گے وہ سویرے نہ کام کرنے والے اپنے کام پر جا پائیں گے، نہ پڑھنے والے اسکول جا پائیں گے، اور جاہل کی جاہل بنے رہیں گے۔ جب فجر ہوگی تب جا کر کے سوئیں گے، فجر پڑھ کر کے نہیں، بغیر فجر پڑھے ہوئے جا کر کے سوئیں گے اور دوپہر تک سوتے رہیں گے۔ تو یہ ان کی اس طرح سے زندگی بن جائے گی جو بالکل بیکاری ٹٹوؤں کی ہوتی ہے، اور یہ کسی مصرف کی نہ رہیں گے۔ چند سال کے بعد ان کی صحتیں بھی خراب ہو جائیں گی، مالی اعتبار سے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اسکول جانے والے بچوں کا اسکول بھی چھوٹ جائے گا۔ تعلیمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بالکل کمزور ترین ہو جائیں گے، پھر ہمارے خلاف کبھی سوچ بھی نہ پائیں گے۔ جیسے فرعون جیسے بنی اسرائیل کے لیے قوانین بنایا کرتا تھا، ویسے ہی موجودہ دور میں قوانین مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ غیر مسلم جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اس کی مختلف تنظیمیں، خاص طور سے RSS جو ہمارے ملک کے اندر ہے، بجرنگ جو ہمارے ملک کے اندر ہے، یہ ساری کی ساری تنظیمیں ایسی پلاننگیں تیار کر رہے ہیں، ایسی سازشیں رچ رہے ہیں، جن سازشوں میں پھنسا کر امت کے نوجوان مردوں کو اس طرح سے برباد کیا جائے، اور امت کی جو لڑکیاں اور بچیاں ہیں ان کو فریب اور جھوٹ محبت کے جال میں پھنسا کر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کیا جائے۔ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے، ہمیں معلوم ہی نہیں، روزانہ نہ جانے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، کہ امت کی بہنیں اور بیٹیاں، امت کی نوجوانوں کی بہنیں اور بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کر رہی ہیں، اور پھر غیر مسلم ان کو کس طرح سے استعمال کر کے کس طرح سے ان کی جانیں لے رہے ہیں، کس طرح سے ان کو مارے دے رہے ہیں، کس طرح سے ان کو بیچے ڈال رہے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ حد درجے غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں۔ ہم سو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، کہ امت کی جب لڑکیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا جاگو اے امت کے نوجوانوں، جاگو، اور جاگ کر کے خود اپنی بھی حفاظت کرو، اور اپنی قوم کی بچیوں کی بھی محافظ بنو، اور پوری دنیا کے بارے میں فیصلہ کرو کہ ہم کو دنیا کے ماحول کو سدھارنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ امت کا نوجوان طبقہ اگر یہ بات ٹھان لے کہ ماحول کو ہم کو سدھارنا ہے، جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، جو بے حیائیاں اور جو بدکرداریاں اور جو طرح طرح کی بری عادتیں امت کے اندر آ گئی ہیں، انسانوں کے اندر آ گئی ہیں، ان ساری برائیوں خرابیوں کو ہم ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ اگر امت کا نوجوان طبقہ یہ آج طے کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، اور پھر ہمارے ملک کے اندر نوجوانوں اور مسلمانوں کی ایک وقت ہوگی، امت کی ایک قدر و قیمت ہوگی۔ آج ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام ہی نہیں دے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ دیکھو، سدھر جاؤ، خود سنبھل جاؤ، اچھے کام خود کرنے لگو۔ اللہ رب العزت جو ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس لائق ہوئے کہ تمہارے اگر حوالے حکومت کر دی جائے تو تم انصاف کے ساتھ
عدل کے ساتھ سارے کام انجام دے پاؤ گے کہ نہیں دے پاؤ گے؟ اللہ یہ دیکھ رہا ہے۔ آج بھی امت اگر اس لائق بن گئی، عدل و انصاف کے اعتبار سے خود اپنے معاشرے کو سدھارنے والی، چلانے والی بن گئی، آج بھی اللہ رب العزت امت کے حوالے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو اس لائق تو بناؤ، اللہ بہت جلد تمہارے حوالے سب کچھ کر دے گا، لیکن حوالے کر کے اللہ پھر تم سے آنکھیں نہیں بند کر لے گا، بلکہ نگرانی رکھے گا تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے اسباب کا استعمال صحیح کرتے ہو یا غلط کرتے ہو، جائز استعمال کرتے ہو یا ناجائز استعمال کرتے ہو۔ اللہ کے دیے ہوئے اسباب ہمارے پاس ہے، پیسہ کوڑی اللہ کے دیے ہوئے اسباب ہے، صحت اللہ کے دیے ہوئے اسباب ہے، آنکھ ناک کان اللہ کے دیے ہوئے اسباب ہیں۔ ان چیزوں کا استعمال تو بھی ہم صحیح کر نہیں پا رہے ہیں۔ ان چیزوں کا استعمال جو اللہ نے ہم کو اسباب دے رکھے ہیں، ان کا استعمال ہم صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ ہم سے کیسی توقع رکھے گا کہ ہم کو جب اور بہت کچھ دے دے گا تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے؟ ابھی ہم اس لائق ہی نہیں ہیں۔ ابھی اللہ نے جتنا دے رکھا ہے، اللہ نے ابھی جتنا دے رکھا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت جو ہیں، اللہ رب العزت جو ہے دیکھ رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے اس لائق ہی نہیں بن پا رہے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، تو پھر کس طرح سے اللہ رب العزت جو ہے ہم کو اور دے کہ ہم اس کا بھی غلط استعمال کریں گے، ہم اس کا بھی غلط استعمال کریں گے۔ لہذا ہم اپنے آپ میں جو کچھ اللہ نے ہم کو اسباب عطا فرمائے ہیں ان کا صحیح استعمال سیکھیں اور کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اپنے حالات سدھارنے کے نتیجے میں اللہ مزید حالات سدھارنے کا ہم کو ذریعہ بنائیں، دوسروں کے لیے ہم کو ذریعہ بنائیں، دوسرے بھی دیکھ کر کے ہم کو اپنے حالات سنبھالنے اور سدھارنے والے بن جائیں۔ یہ چیز اللہ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بنی فرعون قبطیوں کو بھی سنبھالنے لگے، سمجھانے بجھانے لگے، ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھانے لگے، لیکن فرعونی اور فرعون کی قوم قبطی یہ سب کے سب ذرہ برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون اور فرعون کی قوم نہیں مان رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جھٹکا دینے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے ان پر ایک ایک کر کے عذاب بھیجنا شروع کیے تاکہ یہ عذاب دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیں۔ تو سب سے پہلے جو عذاب ان پر آیا اس کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور میوہ جات کی کمی پیداوار میں مبتلا کر دیا، پیداوار کم ہونے لگی، قحط سالیاں پے در پے پڑنے لگیں، اناج پیدا نہیں ہو رہا ہے، غلہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، میوہ جات پیدا نہیں ہو رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے ہم نے کئی سال تک کہ ان پر قحط سالی مسلسل بھیجی تاکہ یہ کچھ سوچنے سمجھنے پر آمادہ ہو جائیں، لعلہم یذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا، ہوا تو ایک آدھ مرتبہ ہو گیا، مسلسل تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قحط سالی پڑھتے رہے۔ قحط سالی کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے کہ موتیں ہونے لگی، بڑی تعداد جو ہے مرنے لگی، نہ غلہ پیدا ہو رہا ہے نہ میوہ جات پیدا ہو رہے ہیں، ساری چیزوں کی پیداوار دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ حالات ان پر ڈالے تاکہ یہ لوگ اپنی عقل کا استعمال کریں اور سوچیں اور سمجھیں، غور کریں، دھیان دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ان کا یہ مزاج بن گیا تھا، اس مزاج کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ کہ جب ان پر خوشحالی کے حالات آتے تو وہ یہ کہتے لنا ہادی، ہاں یہ خوشحالی کے ہم خود مستحق ہیں، اس خوشحالی کے ہم مستحق ہیں، یہ خوشحالی ہمارے لیے، یہ خوشحالی ہمارے لیے، ہم اسی کے مستحق ہیں، یہ کہتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اور ان پر اگر بدحالی آتی، برے حالات آتے اور قحط سالی آتی اور طرح طرح کی باتیں ان کو پیش آتی تو وہ سب کے سب کہتے کہ وہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی نحوست قرار دیتے ہیں، کہتے تھے ان لوگوں کی نحوست ہے جو یہ حالات آ رہے ہیں، اتنے
اتنا ظلم و ستم، اتنا تکبر تھا اس قوم کو کہ بدحالی کو موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی نحوست سمجھتے، نعوذ باللہ، برے حالات جو آتے اس کی نحوست سمجھتے اور اچھے حالات کو اپنا حصہ سمجھتے، ایسی خوش فہمی مبتلا تھے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو، بہرحال ان کی نحوست، ان کی محرومی اللہ کے نزدیک مسلم ہے، کہ یہ خود منحوس ہیں، یہ خود منحوس ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی نحوست جو ہے مسلم ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ اپنی بدعمالیوں کو دوسرے پر چپکا دیتے ہیں، دوسرے کو مورد الزام قرار دیتے ہیں۔ اگر حالات خراب ہوئے تو حالات کے خراب ہونے کا دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، خود اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے، خود اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ یہ حالات ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ یہ صورتحال ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، ان قوموں کی جو قومیں بدعمل ہو جاتی ہیں، جو قومیں بے عمل ہو جاتی ہیں، جو قومیں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتی، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتی، ان قوموں کو یہی مزاج بن جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت و پریشانی آتی ہے تو اس مصیبت و پریشانی کو بجائے اس کے کہ خود اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، وہ اس کے بجائے ان بدحالیوں اور مصیبتوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہیں ایسا کرتے نہ ویسا ہوتا۔ یہ سب شیطان کی پٹیاں ان کے دماغ میں آتی ہیں، جو خود بھی پٹیاں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں، لہذا حالات جو ہیں وہ خود انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، حالات انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آج جو امت کے حالات ہیں وہ اب امت کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، کسی دوسرے کی نحوست کی وجہ سے نہیں، کسی دوسرے کی اور کسی کرتوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ امت کے خود اپنے کرتوت ہیں جو ان حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ یہاں پر یہی سمجھا رہا ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ فرعون اور فرعون کی قوم قبطی بغیرت اور بے حیا اور ضدی بن کر کے کہتے کہ موسیٰ تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی دیا ہو کہ جس کے ذریعے سے تم ہم پر جادو کرو، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ فرعون اور فرعون کی قوم نے یہ طے کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جتنا بھی سمجھائیں بجھائیں، جتنا بھی حقیقتوں کو بیان کریں، جتنے بھی معجزات دکھائیں، جتنے بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر کے آئیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ ہٹ دھرم بن گئے۔ جو ہٹ دھرم بن جائے تو اگر نکلے ہوئے سورج کا انکار کرے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ دن کے 12 بجے سورج کے نیچے آدمی کھڑا ہو کر کہے یہ سورج تھوڑی ہے، یہ سورج نہیں ہے، نکلے ہوئے سورج کا انکار کرنے لگے تو اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اس کا علاج تو صرف جوتے کاری ہے، اس کا علاج تو صرف ڈنڈا ہے، مار ہے، پیٹ ہے، سختیاں ہیں۔ سختی ہی سے آدمی پھر سمجھتا ہے جو بات دلائل سے نہیں سمجھتا۔ تو فرعون اور فرعون کی قوم یہ دلائل سے سمجھنے کے لائق نہیں رہے، تبھی اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعون کی پوری قوم کو غرق کر دیا تھا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری کوشش کرتے رہے کہ ان کی اپنی قوم کے ساتھ ساتھ قبطی قوم بھی صاحب ایمان بن جائے، صاحب اعمال بن جائے، یہ سب کے سب اللہ کے بندے بن کر کے اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوری کوشش کرتے رہے، ان کی قوم کے اندر تو سدھار آیا، ان کی قوم میں بنی اسرائیل میں تو سدھار آیا، بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی کی بات کو کسی نہ کسی حد تک معنی تسلیم کیا اور اپنے زندگیوں میں اعمال لے کر کے آئے، احکامات پر عمل کرنے لگے، لیکن قبطیوں نے اور فرعونیوں نے کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات پر کان نہیں دھرے، کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم جو جی چاہے نشانی لے آؤ، جو جی چاہے تم معجزہ ہم کو لا کر دکھا دو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ پھر
اس کو جس کے مہر لگ جائے اس کو پھر صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اچھی بات پر عمل نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے، اچھی بات پر عمل نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے۔ جیسے کہ اس دور کے اندر بھی بہت سے ایسے بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائیں گے، نماز نہ پڑھنے کی قسم کھائیں گے۔ یہ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیشہ اچھے اعمال کی توفیق دیتا رہے، اللہ ہمیشہ حق بات کو سمجھنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ حضرت ہم سب کو قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان سارے احکامات پر آسانی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بندگی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ اللهم إنا نسألك رزقا طيبا حلالا واسعا وعلما نافعا كاملا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم حسنت خلقنا فحسن خلقنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حببنا إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. یا اللہ ہم سب گناہ گار بندے و بندیاں تیرے حضور حاضر ہیں. یا اللہ ہم سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی تجھ سے کرتے ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارا رواں رواں گناہوں میں لت پت ہے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ آپ معاف فرمائیں گے تو یا اللہ آپ کا یہ پسندیدہ عمل ہوگا. یا اللہ آپ معاف کرنے کو کیوں پسند فرماتے ہیں, آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیے. یا اللہ ہر طرح کے گناہ معاف فرما. یا اللہ صغیرہ بھی گناہ معاف فرما, کبیرہ گناہ بھی معاف فرما. یا اللہ سارے کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں بھی ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں. یا اللہ سارے کبیرہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں, یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں, پختہ عزم کرتے ہیں کہ اب وہ کبھی انجام نہیں دیں گے, کبھی کبیرہ گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ جو کچھ ہم نے کبیرہ گناہ کیے یعنی یا اللہ ہم کو ان پر بڑی ندامت ہے, بڑی شرمندگی ہے, بڑی شرمندگی ہے. یا اللہ آئندہ ان گناہوں کو ہم کبھی نہیں کریں گے. یا اللہ لہذا ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ آپ نہ معاف فرمائیں گے تو کون ہے معاف کرنے والا. یا اللہ آپ نہ معاف فرمائیں گے تو کون ہے معاف کرنے والا. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ رحمت کی نظر ہم سب پر ڈال دے. یا اللہ کرم کی نظر سے ہم سب کو دیکھ لے. یا اللہ فضل کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دے. یا اللہ اپنی مغفرت کی, یا اللہ مغفرت کی بھیک ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ تجھ سے عطایا کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ تجھ سے زندگی کے اسباب کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ تجھ سے مصائب و مصیبتوں کو دور کرنے کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ تجھ سے کاروبار لگنے کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ اچھے حالات اچھی معاش کی تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ اتنے ہمارے مطالبے ہیں. یا اللہ تو ہی ان سارے مطالبوں کو پورا کرنے پر قادر ہے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ان مطالبوں کو پورا نہیں کر سکتا. یا اللہ ہماری ضروریات کو کوئی پوری نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم کو تکلیفوں مصیبتوں سے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کے سوا. اے رب کریم آپ ہی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے, آپ ہی ہمارے حالات اچھے فرمائیں گے. یا اللہ آپ ہی قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں نکالیں گے. یا اللہ آپ ہی بے کاروبار کو کاروباریوں کی شکلیں عطا فرمائیں گے. یا اللہ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں رزق حلال ہے. یا اللہ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں شفا ہے. یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمانا آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے. یا اللہ
اللہ ہمیں سے جس کے ساتھ جو حالات ہیں یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ حالات سب کے موافق بنا دے، یا اللہ حالات کو سب کے موافق بنا دے، یا اللہ سب کے موافق حالات بنا دے۔ اے رب کریم جو یا اللہ جس کے جو مسئلے ہیں آپ خوب جانتے ہیں، سب کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کی قرضی کی ادائیگی کی شکلیں نکال دے، یا اللہ جو یا اللہ جن گھروں میں بن بیاہے بیٹے لڑکے اور لڑکیاں ہیں یا اللہ ان سب کو مناسب رشتے دکھا دے، مناسب رشتے سجھا دے، یا اللہ مناسب رشتوں کو یا اللہ عملی جامہ پہنانے کے ماحول قائم فرما دے، یا اللہ اپنی شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی نصیب فرما، یا اللہ عمل کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، اے رب کریم اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے رب رحیم اپنے رحم سے معاف فرما دے، اے فضل کرنے والے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے، یا اللہ دین کے کاموں کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ دین کے لیے مجاہدہ کرنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ دین کے لیے قربانی دینے کا ہم سب کا مزاج بنا، یا اللہ دین کے لیے قربانی دینے کا مزاج بنا، یا اللہ امت کے لیے محنت کرنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرما، یا اللہ پوری انسانیت کی خیرخواہی کرنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی عزت میں شرف میں اضافہ فرما، یا اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے پوری دنیا پورے عالم کے اندر جو تیرے گھر ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو دین کے مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ سارے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمنان اسلام مدارس کے لیے یا اللہ سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ برے قانون بنا رہے ہیں، یا اللہ دشمن اسلام کی سازشوں سے یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ اپنی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو معاشرے کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ گھریلو اعتبار سے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہم سب کو سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہمارے اسلاف جو تیرے پاس حاضر ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، یا اللہ ان سب کی جنتوں کو یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے رب کریم ہم سب کی طرف سے جو اعمال صالحہ ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما کر یا اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز فرما کر یا اللہ اس کا جو اجر و ثواب ہو ہمارے اسلاف کو پہنچے، ہمارے والدین کو پہنچے، اور ہمارے جو اسلاف بڑے بزرگ ہیں ان سب کو یا اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.